عبداللہ بن عباس سے کسی نے منی کے بارے میں پوچھا کہ کپڑوں پہ لگ گئی ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا کرو، یہ ناک کی طرح ہے، جیسے ناک کی رطوبت ہوتی ہے نا، گاڑی رطوبت ہوتی ہے، تو ناک کی طرح ہے، تو اس کو خرش کے صاف کر دیا کرو۔ تو کہتے ہیں ناک کی رطوبت تو پاک ہے نا، بھائی ناک کی رطوبت کیا ہے؟ پاک ہے، تو اس کو صاف کر دینا چاہیے، لیکن اس کا تعلق نظافت سے ہے۔ بھائی ناک بھی آپ کے کپڑوں کو لگے گی تو اگرچہ نماز ہو جائے گی، پاک ہے، مگر پھر بھی آپ اس کو دور کرتے ہو اس لیے کہ ناپاک نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک نظافت کے، صفائی ستھرائی کے خلاف ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے فقیہ تھے، انہوں نے کیا فرمایا کہ اس کو اپنے کپڑوں سے دور کر دیا، کھرچ کے دور کر دیا کرو، کیونکہ یہ ناک کی رطوبت کی طرح ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی رائے کیا تھی، ان کی رائے میں بھی پاک تھی۔ تو اسی وجہ سے حنابلہ اور ان کا مذہب یہ ہے۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ نجاست غلیظہ ہے، بالکل ناپاک ہے، چاہے گیلی ہو چاہے تر ہو، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور اگر خشک ہے تو کھرچے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ان کی دلیل بہت مضبوط ہے، امام حنیفہ کی دلیل۔ اچھا، آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجتہدین کے خلاف نا ایسے بات کرتے ہیں جیسے خود بہت بڑے فنٹر ہوں۔ میں مانسہرہ کے علاقے میں کسی گاؤں میں تھا، تو ایک سعودی عرب کے کوئی عربی بھی تھے ہمارے ساتھ، کوئی مہمان تھے وہ۔ وہاں کیا ہوا کہ جماعت میں تھے نا ہم لوگ، وہاں کسی کو احتلام ہو گیا رات کو، تو مجھ سے مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ بھائی آپ یہ بیان کریں کہ مسجد میں جب کسی کو احتلام ہو تو فرش کو کم از کم دھوئے تو صحیح نا، وہ اگر وہاں پہ گندگی لگ گئی ہے تو لوگ اٹھ کے بعض دفعہ اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو میں نے مسئلہ بتایا، میں نے کہا بھائی فرش کو دھو دیا جائے یا صاف کر دیا جائے، جو بھی صاف کرنے کا طریقہ ہے۔ تو وہ عربی نے مجھ سے پوچھا کیا بتایا، میں نے ان کو عربی میں سمجھایا، میں نے یہ بتایا کہ وہ غصے ہونے لگے، کہہ رہے منی تو پاک ہے۔ میں نے بتایا فقہا کا اختلاف ہے، ہم یہاں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک منی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ تو میں یہاں فقہ حنفی کے مطابق مسئلہ بتاؤں گا نا۔ اب وہ غصے ہو رہے ہیں، قرآن و حدیث میں تو آتا ہے کہ پاک ہے، اور آپ کیا بتا رہے ہو؟ وہ متشدد قسم کے آدمی تھے، تو بحث کرنے لگے نا۔ حالانکہ اب آپ دیکھو کہ حناف کے دلائل اس میں بے انتہا مضبوط ہیں، وہ تو میں بھی دلائل دوں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے نا یہ سب سے زیادہ ہدف حنفیہ بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں۔ پوری دنیا میں آپ جاؤ، دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے، حنفی ہونا ایک گویا کہ گالی بن چکا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن حدیث کو نہیں مانتے، کیونکہ عرب علماء جب بھی کوئی فتویٰ دیتے ہیں حدیث کا ریفرنس دے دیتے ہیں اس میں۔ اس سے یہ امیج دنیا کے سامنے جاتا ہے کہ حدیث صرف ان کو آتی ہے، اور ہم جب فتویٰ دیتے ہیں تو علامہ شامی کا حوالہ، سمجھ رہے ہو بات کو، فتاویٰ کی کتابوں کا، عالمگیریہ کا حوالہ، اس سے یہ امیج دنیا کے سامنے جاتا ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کو فالو کرتے ہیں، اور عرب کس کو فالو کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث، کیونکہ وہ ریفرنس دیتے ہیں۔ ہم قرآن و فتوے میں اول تو سب سے پہلے قرآن و حدیثی کا حوالہ دینا چاہیے۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ آپ فتویٰ لکھ رہے ہو ڈائریکٹ، جبکہ حدیث موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے۔ تو مفتی رشید احمد صاحب تو اس پہ بہت سختی سے کہا کرتے تھے کہ جب بھی فتویٰ لکھیں سب سے پہلے قرآن کی آیت آنی چاہیے اگر اس بارے میں ہے کوئی آیت، پھر حدیث آنی چاہیے، اس کے بعد فقہ کی عبارت آنی چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمارے مدارس میں اس پر عمل نہیں ہوتا، اس سے ہمارا امیج دنیا کے سامنے کیا گیا ہوا ہے کہ یہ لوگ بس یہ علامہ شامی کو انہوں نے سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ تو ایک تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو علماء فتاویٰ عالمگیریہ یا علامہ شامی کا حوالہ دے رہے ہیں وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہیں۔ بھائی دلائل کی بحث مباحثہ کمپلیٹ ہو کے اب قانون کو ریٹن فارم میں لایا گیا ہے، ترتیب سے لکھ لیا گیا ہے، تو اب اس کا حوالہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ مدینہ سے ایک مولانا صاحب آئے، وہ وہیں پیدا ہوئے ہیں، عربوں میں رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ عربی نے اعتراض کیا کہ فتاویٰ عالمگیریہ میں نہ قرآن کی آیتیں ہیں نہ کوئی حدیثیں ہیں، دلیل نہیں ہے، صرف مسئلے لکھے ہوئے ہیں، تو یہ تو اندھی تقلید ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو اسلامک بینکنگ پہ عرب علماء نے پورا ایک معایر مرتب کیا ہے نا، دیکھا ہے آپ لوگوں نے معایر شرعیہ جو اسلامک بینکنگ پر، جس میں سعودیہ کے علماء بھی ہیں اور کویت کے بھی، پاکستان حضرت مفتی تقی صاحب بھی، یہ A to Z اسلامک بینکنگ کے لاز لکھے ہوئے ہیں، کہیں بھی قرآن کی آیت یا کہیں بھی حدیث نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ یہ پورے علماء کا 100-200 علماء کا پینل بیٹھ کے انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل سے ڈیبیٹ کر کے اپنے اپنے مقالے لکھ کے بینکنگ کے لیے ایک اصول اور ضابطے مرتب کیے، 400-500